تکمیل انسانی دنیا کی سلطانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جیسے کہ حدیث کریمہ آپ کی خدمت میں بھی عرض کی تھی، پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو فرمایا اور آپ نے ایک ایک بار اپنے اعضاء کو، یعنی ایک چلو سے، راوی نے بیان کیا کہ اپنے چہرے اور ہاتھ اور پیر کو دھو لیا، یعنی الگ الگ چلو لیا لیکن ایک چلو سے دھو لیا۔ تو ہم آپ کو یہ سمجھا رہے تھے کہ یہ راوی بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے، جیسا اس کو سمجھ میں آتا ہے وہ بیان کر لیتا ہے۔ تو اب جو علماء کرام ہوتے ہیں، مجتہدین ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے فقہاء ہوتے ہیں، وہ اس طرح نہیں کرتے ہیں کہ ایک حدیث لے لی اور اس سے نتیجہ نکال لیا۔ یہ عوامی خیال ہوتا ہے، یہ عوامی ذہن ہوتا ہے کہ اگر عوام الناس میں سے کوئی براہ راست اس بخاری کے حدیث کو پڑھے گا تو بولے گا یار ہم تو بہت زیادہ پانی بہاتے ہیں، ایک چلو سے بھی چہرہ دھل جاتا ہے، بس یہ لیا ہاتھ میں، دوسرا ہاتھ ملایا اور چہرے پر ڈالا، چلو یہ چہرہ دھل گیا، اتنا سا پانی سے دھل جاتا ہے۔ تو وہ فوراً ایک حدیث سے استدلال کریں گے، جبکہ فقہاء اسلام ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک حدیث کو سامنے رکھیں، بلکہ جب وہ وضو کے احکام مرتب کرتے ہیں تو جتنی وضو سے متعلقہ آیات ہیں، پھر احادیث کریمہ ہیں، پھر صحابہ کرام کے اعمال و افعال منقول ہیں، پھر ان کے اقوال کو لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک نتیجہ مرتب کیا جاتا ہے اور ایک شرعی حکم صاف ستھرا ہمارے سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ لہٰذا فقہاء اسلام، آپ نے کوئی حدیث پڑھی اور فقہاء اسلام کا قول بظاہر آپ کو اس حدیث کے خلاف نظر آیا تو فوراً آپ علم بغاوت لے کر نہ کھڑے ہو جائیں کہ دیکھو جی فقہاء تو یہ کہتے ہیں، حدیث میں یہ آیا۔ آپ خود سوچئے کہ آپ نے خالی زندگی میں ایک حدیث پڑھی اور آپ فقہاء کو چیلنج کر رہے ہیں، اور جنہوں نے اپنی پوری زندگی احادیث کی خدمت میں، قرآن کی خدمت میں گزار دی، ان کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس حدیث کے اندر ایسا بیان ہوا ہے۔ تو یعنی اس وقت ہم اپنے آپ کو ذہین سمجھتے ہوئے، بڑا سمجھتے ہوئے، صاحب علم سمجھتے ہوئے، اور اس کے مقابلے میں بڑے بڑے فقہاء کرام کو انتہائی حقیر، معمولی اور ماداللہ ثم ماداللہ کم علم اور جاہل سمجھتے ہوئے ذرہ برابر یہ احساس نہیں کرتے کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں، یہ ہم غلط سوچ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مختلف چیزیں سنیں ضرور، لیکن جو ہم آپ کو نتیجہ نکال کر بتائیں گے اس نتیجے پہ آپ کو غور و تفکر کرنا ہوگا، اور آپ از خود بھی جب بھی کبھی کوئی حدیث پڑھیں اور یا قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھیں تو ایک آیت سے، ایک حدیث سے کوئی استدلال نہیں ہوتا ہے، وہ آپ اس کے مقابلے میں جو مستند مفتیان کرام یا فقہاء اسلام نے جو کچھ کہا اسی پر اعتماد کریں، چاہے وہ بظاہر آپ کو قرآن کے خلاف نظر آ رہا ہو، کیونکہ حقیقتاً وہ قرآن کے خلاف نہیں ہوتا ہے، اور دیگر دلائل ایسے ہوتے ہیں جو ان کے قول کی تائید کر رہے ہوتے ہیں۔ لہذا جیسے مثال کے طور پر دیکھیں، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، چنانچہ آپ نے کلی کی، پھر ناک میں پانی ڈالا، پھر 3 بار چہرہ دھویا، پھر 3 بار دایاں ہاتھ دھویا، پھر 3 بار بایاں ہاتھ دھویا، اور اس پانی سے سر کا مسح کیا جو ہاتھوں سے بچا ہوا نہیں تھا، یعنی تھوڑا سا نیا پانی لے کر کیا، اور پیروں کو دھویا حتیٰ کہ ان کو صاف کر لیا۔ صاف کرنے کا مطلب یعنی اتنا کثیر پانی بہایا کہ اچھی طریقے سے پاؤں کو دھو لیا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو اس طرح کی اور بہت ساری روایات ہوتی ہیں جن میں صراحتاً ایک چیز کا تذکرہ کیا گیا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے تھوڑا سا غور کیجئے گا اس بات پر کہ علماء نے بہت ہی نفیس یہ مشورہ دیا ہے کہ کبھی بھی قرآن پاک کو صرف ترجمے سے نہ پڑھیں، تفسیر ضرور پڑھیں۔ اسی طرح کبھی حدیث کو صرف ترجمے سے نہ پڑھیں، شرح ضرور پڑھیں، ورنہ آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہو سکتے ہیں، حدیث پڑھ کے بھی گمراہ ہو سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کیوں گمراہ ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو وہ بات مکمل سمجھ میں نہیں آئے گی۔ قرآن ایک کامل کتاب ہے، احادیث کامل ترین چیز ہیں، اس کا انکار نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ اسکول کے ایک چھوٹے سے بچے کو میٹرک کی یا انٹر کی کتاب پکڑا دیں اور کہیں کہ بیٹا خود اس کو حل کرنے کی کوشش کرو، تو یقینی سی بات ہے کہ ٹیچر کے بغیر وہ اس کے ایک اسٹیپ بھی آگے نہیں چل سکتا ہے، کیونکہ اس کے لیے اگرچہ بعض الفاظ اس کو مانوس نظر آئیں گے کہ ABC لکھی ہوئی ہے اور 1 2 3 4 گنتیاں لکھی ہوئی ہیں، بظاہر چیزیں مانوس نظر آئیں گی، لیکن اس کی گہرائی تک
ان کے ایکویشنز ہیں، فارمولاز ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، ان تک وہ نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا اسی طریقے سے قرآن و حدیث کے اندر اگر ہم صرف قرآن کو ترجمے سے پڑھیں، تفسیر کے ساتھ نہیں، اور حدیثوں کو صرف ترجمے کے ساتھ پڑھیں، شرح کے ساتھ نہیں، تو کبھی بھی درست یعنی بہت ہی کم ایسا ہوگا کہ ہم کسی درست نتیجے تک پہنچ سکیں، ورنہ گمراہ ہونے کا شدید اندیشہ ہے۔ اس لیے پھر ایک دفعہ میں اس بات کی تجدید کروں گا کہ اگر آپ کو واقعی کوئی اچھے، مستند، قابل اعتماد عالم دین کوئی بات کہتے ہوئے نظر آئیں، کوئی مفتیان کرام کوئی بات کہتے ہوئے نظر آئیں، اور بظاہر وہ آپ کی پڑھی ہوئی کسی حدیث یا آیت کے خلاف آپ کو محسوس ہو، تو یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو فوراً صاحب علم سمجھتے ہوئے اور ان کو جاہل ترین سمجھتے ہوئے ان پہ طنز کرنا، ان پہ اٹیک کرنا شروع کر دیں اور ان کی گرفت کرنا شروع کریں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بالکل آپ اپنی تشفی کے لیے ضرور کہہ سکتے ہیں کہ حضور آپ کی یہ بات بالکل حق اور بجا ہوگی، لیکن میں نے اس طرح پڑھا ہے اور مجھے سمجھ میں نہیں آیا، تھوڑی سی میری ذہنی الجھن کو دور کر دیں۔ یہ ایک اچھا معقول طریقہ ہے، لیکن بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ چند اردو کی کتابیں پڑھنے کے بعد وہ علماء کو چیلنج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ارے یہ پتہ نہیں مولویوں کیا ہو گیا ہے، دیکھو ہمارے پاس کتاب موجود ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ نہیں سوچتے کہ جس کی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں وہ بھی کوئی مولوی صاحب ہوں گے، وہ بھی کوئی عالم دین ہی ہوں گے۔ آپ کے پاس کوئی گھر کے اندر تو ایسا نہیں ہوا کہ کوئی فرشتہ مقرر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ کو آ کے علم دے رہا ہے، تو پھر ایک عالم سے اکتساب کرتے ہوئے پھر دوسرے علماء کی توہین اور تحقیر کرنا، یہ قطعاً غیر مناسب اور اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ ہمارا مشورہ ہے اگر مانیں گے تو فائدہ ہوگا، نہیں مانیں گے تو اللہ نہ کرے اس کا برا انجام دیکھنے کو ملے گا۔ اگلی حدیث پر آتے ہیں، اس کا عنوان قائم کیا ہے باب التسمیۃ علی کل حال وعند الوقاع، ہر حال میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا، اللہ کا نام ذکر کرنا، اور زوجہ کے قریب جانے سے پہلے اللہ کا نام ذکر کرنا۔ اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی زوجہ کے پاس جائے اور یہ الفاظ ادا کرے، یہ دعا کرے کہ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یعنی یہ اگر جملہ کہہ دے گا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ان کے درمیان جو اولاد مقدر کی جائے گی، جو اللہ نے ان کے لیے اولاد لکھی ہے، اس کو شیطان ضرر نہیں پہنچا سکے گا۔ تو یہ دعا ایک دم تو یاد نہیں ہوگی آپ کو، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ تعالیٰ ہم دونوں سے بھی شیطان کو دور رکھ، اور جو اولاد تو نے ہماری مقدر فرمائی ہے، ہمارے لیے اس کا فیصلہ کیا ہے، اس سے بھی شیطان کو دور فرما۔ تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ انشاءاللہ پھر شیطان قریب نہیں آ سکے گا، اور بچے کو شیطان ضرر نہیں پہنچا سکتا، سرکار فرماتے ہیں۔ اب اس کو دیکھ لیجئے کہ ہماری شریعت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جب انسان اپنے بظاہر ایک نفسانی خواہش کی تکمیل بھی کر رہا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرگز نہیں بھولنا چاہیے۔ ویسے تو یاد رکھیے کہ یہ عام لوگوں کا یہی ذہن ہوتا ہے، ورنہ خواص یہی مطلب معاملہ رکھتے ہیں، ان کی نیتیں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والی ہوتی ہیں کہ انسان جب بھی کوئی اس قسم کا معاملہ بھی کرے تو اس میں نیت یہ کرے کہ میں سنت کی ادائیگی کر رہا ہوں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا مقصود ہو، نیک اولاد کا حصول مقصود ہو، تو انشاءاللہ اسے اس عمل پر بھی ثواب حاصل ہوگا، اور یہ عمل بھی اس کے لیے نیکی لکھی جائے گی۔ تو اور خود بخود نفسانی تو ایک جو لذت ہے، مزہ ہے، وہ تو ویسی حاصل ہو سکتا ہے، لیکن صرف آدمی ہر چیز کو فراموش کر کے صرف حفظ نفس کے لیے، نفس کو خوش کرنے کے لیے، نفس کے مزے کے لیے اگر ایک کام کرے گا تو یہ کوئی ناجائز تو یہ بھی نہیں ہوگا، لیکن جو ثواب اس کو حاصل ہونا ہے وہ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر وقت اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھے، انسان یاد رکھے، اور ہر موقع پر جو دعائیں منقول ہیں ان کا سہارا لیتا رہے، تاکہ اسی طرح شیطان اور نفس کے شر سے محفوظ رہ سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر ہم نے یہ دعا پڑھ لی اور پھر بچہ پیدا ہوگا تو ساری زندگی شیطان اس کو بہکا نہیں سکے گا۔ اگر ایسی صورتحال بن جاتی تو پھر تو وہ بچہ معصوم بن جاتا، کیونکہ معصوم ہی وہ مخلوق ہوتی ہے کہ جس کو باوجود کوشش کے شیطان کوئی وسوسہ، کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا، جیسے کہ فرشتے اور انبیاء علیہم السلام ہیں۔ اور یقینی سی بات ہے کہ غیر نبی کوئی ان کی جگہ نہیں لے سکتا، ان کا مقام و مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ ہمارے
مذہب اسلام کے جمہور کے نزدیک انبیاء فرشتوں اور انبیاء علیہم السلام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ ہاں محفوظ ہو سکتے ہیں، جیسے صحابہ کرام ہیں اور تابعین ہیں، تبع تابعین، اولیاء اسلام ہیں، اکابرین اسلام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے محفوظ کر دے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن معصوم صرف فرشتے ہوں گے یا انبیاء علیہم السلام ہوں گے۔ لہذا معلوم ہوا کہ یہ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بچہ تا حیات اس انداز سے شیطان کے ہر شر سے محفوظ ہو جائے گا کہ پھر شیطان اس کو بہکا نہیں سکے گا اور پھر تو وہ بھی معصوم بن جائے، ایسا نہیں ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا۔ اب اس میں کئی اقوال ہیں بزرگان دین کے، کسی نے کہا کہ شیطان اسے جسمانی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کسی نے کہا کہ کم از کم اتنا ہوگا کہ شیطان اس کے ایمان کو ضائع نہیں کر سکے گا، کسی نے کہا کہ اس سے شیطان گناہ کبیرہ نہیں کروا سکتا، اور کسی نے اس قول کی یہ تشریح بیان کی اس حدیث کی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شیطان اسے کسی گناہ میں مبتلا کر بھی دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا، تو گویا کہ وہ آخرت میں بچہ ضرور نجات پا جائے گا، کسی بھی طریقے سے ایمان بھی بچا کے لے جائے گا اور توبہ کی توفیق بھی اس کو حاصل ہو جائے گی، اور یہ بہترین شرح ہیں جس کو اختیار کیا جائے تو حدیث کا صحیح مفہوم اور مقصد بھی حاصل ہو سکتا ہے، اور یہ حدیث ہر قسم کے اعتراض سے محفوظ ہو جائے گی۔ تو دیکھیں اس سے معلوم ہوا کہ ہر حدیث کے صرف ظاہر کو نہیں لیا جاتا ہے، یہ ایک عوام کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کے ظاہر کو لیتے ہیں، اور اگر علماء کرام اس میں کوئی تعویل کر کے بیان کر رہے ہوں، کچھ اپنے پاس سے مفاہیم کا مطالب کا اضافہ کر رہے ہوں تو بولتے ہیں یار یہ مولوی لوگ تو اپنے پاس سے بولتے ہیں، دیکھو سیدھے سیدھے تو لکھا ہوا ہے، تو بھائی وہ سیدھا سیدھا تو لکھا ہوا ہے، لیکن اگر سیدھے سیدھے کو قبول کر لیا جائے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تعالیٰ پر یا تو اعتراض واقع ہو سکتا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس معترض بن سکتی ہے، یعنی جائے اعتراض بن سکتی ہے۔ اس لیے فقہا کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے، وہ پھر ظاہر حدیثوں کے ظاہر کو نہیں دیکھتے ہیں بلکہ اس کے باطنی مفہوم کو دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتاً کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ تو اس میں اصول حقیقتاً یہی ہے کہ سب سے پہلے ہم قرآن و حدیث کے ظاہر کو لیں گے، یہ اصول ہے، لیکن اگر ظاہر کو لینے میں کوئی شرعی قباحت ہو، کسی اور شرعی اصول کا خلاف لازم آ رہا ہو، یا اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی شان میں گستاخی کا پہلو نکل رہا ہو، یا اللہ تعالیٰ اس کے رسول پہ کوئی اعتراض واضح طور پہ بن رہا ہو، یا واضح طور پہ ایک حقیقت کے خلاف بات نظر آ رہی ہو، تو پھر مجتہد مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس میں تعویل کریں، اور گویا کہ وہ اپنے پاس سے پھر نہیں کہہ رہے ہوتے بلکہ وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول فرمانا چاہ رہے ہیں حقیقتاً وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بلکہ اس میں ظاہری طور پہ الفاظ ایسے ہیں لیکن باطنی مفہوم یہ پوشیدہ ہے، اور ان کا مقصد بڑا پاکیزہ ہوتا ہے، کوئی اپنی نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر وہ اس طرح نہیں ہوتے کہ اصل ظاہری مضامین سے ہٹ کر اور خود بخود اپنے پاس سے کوئی معنی بیان کر دیں۔ اسی لیے علم ایک امانت ہے، اور یہ اس امانت کا اہل بنایا گیا ہے علماء اسلام کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا کہ میرا ہر امتی نبی کا وارث ہوتا ہے، بلکہ فرمایا کہ علماء انبیاء علیہم السلام کے وارث ہوتے ہیں، اور نبیوں کی وراثت کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو مال کے ذریعے تقسیم ہو، بلکہ نبیوں کی مالی وراثت تو تقسیم ہوتی ہی نہیں ہے، یاد رکھیں، بلکہ انبیاء علیہ السلام کی وراثت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار تشریف لائے، اور آپ نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں تم خرید و فروخت میں لگے ہوئے ہو، حالانکہ مسجد میں تو اللہ کے رسول کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ وہ لوگوں نے کہا اچھا، تو لوگوں نے کام وغیرہ چھوڑا اور بھاگے مسجد کی طرف، وہاں جا کر دیکھا کہ ایک عالم دین ہیں، ایک صحابی ہیں، اور وہ قرآن اور حدیث کا درس دے رہے ہیں، کچھ لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ان لوگوں نے جو عام عرفی معاملات ہیں اس کے حساب سے دیکھا کوئی مال وغیرہ تو نظر نہیں آیا، تو پوچھا ابو ہریرہ کہاں ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث؟ تو آپ نے فرمایا نظر نہیں آ رہا، یہ علم ہی تو نبی کی میراث ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا کہ انبیاء علیہم السلام کی وراثت علم ہے، اور اس وراثت یہ ترکہ جو چھوڑ کر گئے ہیں اس کا حقیقی وارث علماء اسلام ہیں۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ عوام الناس کو چاہیے کہ وہ علماء کی تعظیم کریں، اور علماء کے ذریعے جو مفاہیم ان تک پہنچے اس پر اعتماد کریں، ورنہ پھر ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ ہم غلط سمجھ جائیں اور ہمارے لیے یہ چیز تباہی کا سبب بنے۔ اگلے حدیث کی طرف آتے ہیں، اس کے لیے عنوان قائم کیا ہے باب ما یقول عند الخلاء، بیت الخلاء میں دخول کے وقت کیا کہا جائے۔
تو یہ بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب بتایا، اور یہ حدیث کے اندر آگے آئے گا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا مذہب اتنا کامل مذہب ہے کہ زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں مکمل تعلیمات فراہم کرتا نظر آتا ہے۔ لہذا حدیث نمبر 142 ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو آپ یہ دعا کیا کرتے تھے۔ آپ یہ کہتے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہم اے اللہ، انی بے شک میں اعوذ پناہ چاہتا ہوں، بکا تیری یعنی تیری پناہ میں آتا ہوں، من الخبث والخبائث، خبث اور خبائث سے، یعنی خبیث چیزوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور خبیث چیزوں سے مراد گندے شیاطین ہیں۔ اس کی شرح میں علماء کرام نے بیان فرمایا کہ جو گندے مقامات ہوتے ہیں، ادھر بعض اوقات گندے جو جنات ہوتے ہیں جن کو شیطان کہا جاتا ہے، یہ اپنا ڈیرہ ڈال لیتے ہیں، اور جب انسان اپنا ستر ان کے سامنے کھولتا ہے اور اگر کوئی اس نے حفاظت کے اقدامات نہیں کیے ہوتے تو یہ اس کے اوپر پھر مطلب ستر دیکھتے ہیں اور یہ اس کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش بھی کرتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں اور برائی کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جبکہ اگر انسان دخول سے پہلے کچھ حفاظتی اقدامات کر لے تو بہت بہتر ہے، جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر داخل ہوں، اور یہ دعا بھی پڑھ لی جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہونے والے ہوتے تھے اس سے پہلے پڑھتے تھے۔ تو اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ استنجا خانے میں جا کر ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کا ذکر کریں، کیونکہ وہ گندی جگہ ہے، بدبودار جگہ ہے۔ کوشش کریں کہ باہر ہی اللہ کا ذکر کر کے آئیں، اور خصوصاً جب انسان اپنا ستر کھول لیتا ہے تو پھر تو کسی قسم کا کلام نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر کسی بھائی کو یہ دعا یاد نہ ہو تو کم از کم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر داخل ہو۔ تو یہاں تو نہیں ہے، لیکن دوسری حدیث میں ایسا ہے کہ جب انسان بسم اللہ پڑھ کر بیت الخلاء میں داخل ہوتا ہے تو اس کے اور شیاطین کے درمیان ایک پردہ آ جاتا ہے، ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے، اور وہ شیاطین کو یہ آدمی کا ستر نظر نہیں آتا ہے۔ تو یہ حفاظتی اقدامات ضرور کرنے چاہیے، ورنہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب انسان اگر واش روم میں جائے اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ مطلب جیسے عام یہ ہوتے ہیں جو لوگ ہیں جو دیندار لوگ نہیں ہیں، دعائیں وغیرہ یاد نہیں ہیں، نہ آداب آتے ہیں استنجا خانے کے، نہ کھانے پینے کے، تو وہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یار ہم گناہ سے کیوں نہیں بچ پاتے، برائیوں سے کیوں نہیں بچ پاتے، گندے خیالات کیوں بار بار آتے رہتے ہیں، وساوس آتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں جہاں ہمیں پروٹیکشن کا انتظام کرنا تھا وہاں پہ ہم غفلت کرتے ہیں۔ یعنی کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو شیطان کھائے گا، پینے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو وہ پیے گا، استنجا خانے میں جانے سے پہلے نہیں پڑھیں گے تو وہ ستر دیکھے گا اور وسوسے ڈالے گا۔ اس لیے حفاظتی اقدامات ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ دین تیرا ہم پہ احسان، تکمیل انسانی دنیا کی سلطان۔